बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 27 मार्च 2025 जुमेरात का दिन है और नाज़रीन इकराम, इस तरह की डेवलपमेंट्स इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही हैं जो इस जानिब एक बहुत वाज़े इशारा है कि पाकिस्तान की मुक़्तदरा ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपना आखिरी फैसला कर लिया है। ईद के बाद इमरान खान साहब ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर रखा है। ऑल्दो ये ऐलान इमरान खान साहब के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर से हज़फ कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ऐसी लीडरशिप मौजूद है और इमरान खान साहब ने बिलखुसूस जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर फील्डिंग तब्दील की, जुनैद अकबर और आलिया हमजा को लगाया, उसकी वजह से इस वक्त अंदर खाते तैयारी मुकम्मल है। ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद, मौलाना की शमूलियत और सबसे अहम के विद और विदाउट अपोजिशन इत्तेहाद, अपोजिशन इत्तेहाद के साथ या बगैर, दोनों सूरतों में दमादम मस्त कलंदर है। लेकिन उससे पहले दो ऐसी खबरें हैं जो इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अब क्या चाहती है और किस तरह से चीजों को लेकर चलेगी। सूरत हाल जो है वो इंतहाई खतरनाक है और ईद से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके खिलाफ महाज गर्म हो चुका है। एक जानिब आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से परसों मंगल के दिन जो मुलाकात हुई, ऑल्दो फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी गई, कुछ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने यह बात कैटेगोरिकली कही कि सड़कें गर्म होंगी, जिधर जाओगे ईद के बाद एहतजाज ही नजर आएगा। और जब कल के दिन में यानी कि बुध के दिन इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से उनकी स्टेटमेंट जारी की गई तो उस हिस्से को हज़फ कर दिया गया, सेंसर कर दिया गया। अब ऑल्दो ये सेंसर कर दिया गया, लेकिन अब होगा वही जो इमरान खान साहब चाहते हैं और ईद के बाद जो इमरान खान साहब ने करना है सिस्टम, उसकी वजह से खौफजदा है। इसीलिए तो तड़ियां लगाई जा रही हैं कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट के वो मोहरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट्स पर एमएनएज बन चुके हैं, वो अपने अपने जो छुपे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपने अपने बिल में से बाहर निकलेंगे और खुलकर एस्टैब्लिशमेंट के पलड़े में जाकर सवार हो जाएंगे उनकी सवारी पर। और ये सब कुछ क्यों होगा? ये सब कुछ इसलिए होगा ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जा सके और एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सके एहतजाज से पहले, ईद के बाद होने वाले सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर से पहले, कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कमजोर है और अपोजिशन की पार्टियों को, बिलखुसूस मौलाना को भी ये मैसेज दिया जा सके कि ये आपको साथ मिला रहे हैं लेकिन इनके अपने बंदे टूट रहे हैं। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, सारे बंदे भी चले जाए ना, अवाम ने एहतजाज इन बंदों की खातिर तो करना नहीं है। अवाम के जो तार है वो डायरेक्ट है इमरान खान के साथ। अवाम की मोहब्बत, अवाम का रिश्ता, अवाम की अकीदत इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब इमरान खान साहब से एस्टैब्लिशमेंट ने दो मुतालबात किए और इमरान खान साहब ने उस पर एब्सोल्युटली नॉट कहा। एक ये कि सोशल मीडिया जो है उसे आप लिमिट करें, खान साहब ने कहा कतन नहीं। ऑल्दो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी लगा ली कि खान साहब की फैमिली को ही नहीं मिलने दिया गया। जीआईटी जो है उससे घबरा गए। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप, ऑल्दो अलीमा खान साहिबा को भी जीआईटी ने बुलाया, 6 घंटे तफ्तीश की, गिरफ्तारी भी की तलवार जो है वो भी सर पे लटक रही है, लेकिन इमरान खान साहब पीछे नहीं हटे। इमरान खान साहब जो है वो डटे रहे। इमरान खान साहब ने इस सबके अंदर कहा कि जी बिल्कुल मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन पार्टी लीडरशिप जो है ऑब्वियसली वो मसलहत का शिकार है। दूसरा मुतालबा ये कि जी नेशनल कंसेंसस, कौमी यकजहती जो है वो दहशत गर्दी के ऊपर आप कायम करें। खान साहब कहते हैं ठीक है फिर जेल से रिहा करो, मैं बाहर आकर कायम कर देता हूं। वो कहते हैं नहीं ऐसे ही, मतलब ऐसे कैसे? अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये हुई नाज़रीन इकराम के 20 से ज्यादा एप्लीकेशंस थी तौहीन अदालत की सुप्रीडेंट अडियाला जेल के सामने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस में। उन्हीं में से एक जस्टिस सरदार इजाज साथ वाली भी थी। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उन्होंने तमाम एप्लीकेशंस यकजा करके एक 3 रुकनी लार्जर हम ख्याल बेंच बना दिया। वो जो 3 रुकनी बेंच बनाया उसने एक ही दिन के अंदर, सोमवार के दिन फैसला दे दिया कि जी बिल्कुल अब बात हो गई है, हम सारी तौहीन अदालत की दरखास्तें खत्म कर रहे हैं, ट्यूसडे और थर्सडे को मुलाकात करवा दी जाएगी। आज क्या हुआ जी? आज इमरान खान साहब से जब पार्टी रहनुमा मिलने गए तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। मंगल को भी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाने दी गई और आज जो पार्टी के रहनुमा गए दरअसल इसलिए मुलाकात नहीं करवाने दी गई क्योंकि आज कुछ दबंग लोग जो हैं वो गए थे। और जब दबंग बंदे जाते हैं ना तो फिर ये डर और खौफ जो है ये अंदर तक आ जाता है कि जी पता नहीं ये बाहर आकर सारी बातें ना बता दें। आप ये देखें ना कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा, ये सारे लोग आज गए
اور آج انہوں نے باہر جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروانے دی گئی اور عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی گئیں، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھا ایک عام سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے۔ اب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ عدالتی حکم نامے کے پیرا نمبر 7 میں لکھا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے عدالت کو ملاقات کی یقین دہانی کرائی تھی۔ حسب معمول انٹیلیجنس کا جو کرنل یہاں بیٹھا ہے اس کے احکامات پر سپرنٹینڈنٹ جیل نے ملاقات نہیں ہونے دی۔ صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں انہوں نے بہت دبنگ سٹیٹمنٹ دیا، جچا جنید اکبر بھی ساتھ گئے ہوئے تھے اور obviously آپ کو پتا ہے کہ احتجاج کے حوالے سے ہدایات آ جانی تھی۔ صاحبزادہ حامد رضا بھی گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی لارجر بینچ کے تینوں ججز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح اڈیالہ جیل انتظامیہ نے آپ کے فیصلے کی سرے بازار بے توقیری کی ہے، امید ہے کہ آپ کچھ ججز کچھ نہ کچھ تو محسوس کریں گے۔ اڈیالہ جیل کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور کرنل جو ہے یہ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ سے زیادہ طاقتور ہے، یہ ہے اس جمہوری نظام کی حقیقت۔ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے ججز کی جتنی عزت افزائی آج ایک ملازم کے ہاتھوں ہوئی ہے، امید ہے وہ یہ ذلت محسوس کریں گے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو آج بھی چوراہے رسوا کیا گیا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ، ایک کرنل اور ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ کے لارجر بینچ سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ بات جو ہے یہ آج انہوں نے بہت واضح انداز میں بیان کر دی ہے۔ اب ناظرین اکرام، ایک یہ خبر کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی، یعنی اب عید تک بھی اور عید کے بعد بھی ابھی تک کی ڈیولپمنٹس کے مطابق خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ کیسز جو عمران خان صاحب کے بہت تیزی سے فکس کیے جا رہے تھے، جو اڈیالہ جیل کے اندر جیل ٹرائل ہوتا تھا، عدالتیں لگتی تھیں، وہ بھی آگے کیے جا رہے ہیں بغیر سماعت کے، تاکہ خان صاحب وکلا سے، میڈیا سے یا فیملی سے نہ مل سکیں، ان کی کوئی سٹیٹمنٹ باہر نہ آ جائے۔ اور اب ایک ایسے موقع پر جب اپوزیشن اتحاد نے عید کے بعد بڑا اعلان کرنا ہے اور عمران خان صاحب نے آج ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دینی تھی، اور انہیں یہ پتا تھا کہ جی کل جیسے ٹیوزڈے کو جیسے فیملی کو نہیں نہ جانے دیا گیا اور بعد میں سٹیٹمنٹ حذف کروا دی، ذرا پھر پوچھیں آپ اپنے ان بندوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما جو عمران خان صاحب سے ملے، جو بڑی اہم ذمہ داری پہ ہے، وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے بندوں کی کال نہیں اٹھا رہے تھے کہ سٹیٹمنٹ نہ دینی پڑ جائے خان صاحب کی۔ ایک دن ویٹ کر کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا۔ بھائی آپ عمران خان سے زیادہ جانتے ہیں چیزوں کو، کہ آپ کو عمران خان کی سیاسی بصیرت پہ کوئی شک ہے؟ عمران خان اس ملک کا سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما ہے، اس کی بات کو سینسر کرنے کی آپ کی وقت اور حیثیت ہی نہیں ہے، چاہے وہ جو مرضی ہو پی ٹی آئی کے اندر۔ اسی لیے تو انہیں مسئلہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ آ کے ایز اٹ از اپنے بھائی کی بات بتا دیتی ہیں۔ اب ناظرین اکرام، ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آج کا اقدام، یہ اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گی اور عمران خان صاحب کے لیے یہ مشکلات پیدا کریں گے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ دو بندے ایسے ہیں جن سے اس وقت نظام بڑا ڈرا ہوا ہے، تین بلکہ میں اس کی اوپر بات کروں گا۔ ایک خیبر پختونخوا کے اندر جنید اکبر، دوسرا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ خیبر پختونخوا سے تو پہلے بھی بندے نکلتے ہیں، پنجاب میں عالیہ حمزہ، یہ گیم چینجر خاتون ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے بہترین سیاسی حکمت عملی کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں پورے پنجاب میں 23 مارچ کو ریلیز نکل آئیں، پنجاب کو اندر ہی اندر انہوں نے جگا دیا، اپنی تنظیم کو بالکل سیٹ کیا، پوری فیلڈنگ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے جو ریلیونٹ لوگ ہیں انہیں بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی تیاری بھرپور ہے اور کپتان کا آرڈر آنے کی دیر ہے اور پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ اچھا، ایک ہو گئے جنید اکبر، ان سے بھی زیادہ اگر دوسری ہوگی عالیہ حمزہ، اور تیسرا علیمہ خان۔ یہ تین بندے ہیں جنہیں یہ نظام فکس کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو جے آئی ٹی نے بلایا جو آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں ہے، اور 6 گھنٹے تک تفتیش کی۔ اب آؤٹ آف نو ویئر عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں انہیں ایک انتہائی کروشل مرحلے پر جے آئی ٹی نے طلب کر لیا ہے، اور یہ بیسکلی انہیں نوٹس جاری کیا گیا عالیہ حمزہ صاحبہ کو، اور یہ اٹینڈنس انڈر سیکشن 160 سی آر پی سی ہے، اور عالیہ حمزہ کے حوالے سے ان کے ایڈریس کو بھی اس میں ایڈ اپ کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک جے آئی ٹی بنائی تھی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے سیکشن 30 کے تحت، اور اس سب کے اندر یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جو ہے سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے اسلام آباد آپ کو طلب کرتے ہیں، اور آپ نے یعنی آج بیسیکلی انہیں طلب کیا گیا تھا، اور اب یہ مزید طلبی کے نوٹسز جاری کریں گے۔ اور اس سب کے اندر الٹیمیٹلی جو مجھے چیز لگ رہی ہے، یہ دونوں خبریں، ایک عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرنے دینے کی خبر، اور دوسرا عالیہ حمزہ کو اس جے آئی ٹی کے سامنے بلانے والی خبر، کیونکہ پنجاب کے اندر اگر انہوں نے ریزنٹمنٹ کو یا پنجاب کے اندر لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنا ہے تو اس کا حل اور اس کی الٹیمیٹلی اس کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ عالیہ حمزہ کو بھی گرفتار کر لیا جائے، اور عالیہ حمزہ جو ہے ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے انہیں اس جے آئی ٹی کے اندر بلا لیا گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس نظام کو ویسے وجہ کوئی نہیں چاہیے ہوتی، آپ بندہ ویسے ہی اٹھا لیں۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اوپر اس وقت دھاوا بولا جا رہا ہے، جرنلسٹ جو ہیں وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے، اپنی ہی زمین ہمارے پہ بھی تنگ کی جا رہی ہے، اور فائر وال لگائی جا رہی ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح کے ہر حربے کے باوجود بھی عوام مان نہیں رہی، عوام نے ضد پکڑی ہوئی ہے، اور عوام کی ضد ایک ہی شخص ہے اور اس کا نام ہے عمران احمد خان
نیازی. عوام کے دلوں کی دھڑکن ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے عمران احمد خان نیازی, اور یہ چیز جو اس نظام کو اندر سے ہلا رہی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جو یہ آج دو ڈیولپمنٹس میں نے دیکھی ہیں, ان سے ایک چیز مجھے سمجھ آ گئی ہے, اگر میں براڈر پرسپیکٹو میں ایک برڈ آئی ویو دیکھوں چیزوں کا, کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انج تے پھر انج ہی صحیح, اور اس سے پی ٹی آئی کو یہ میسج جاتا ہے کہ بھئی عدالتوں سے تو اب ریلیف کی امید کوئی نہیں رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھوڑی بہت آپ کو اگر ریلیف کی امید تھی تو وہ اب آپ کو آخری شمع آپ کی بجھ جانی چاہیے, آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے, خان صاحب کو آ گئی ہوئی ہے. اور اس لیے خان صاحب نے پرسوں یہ بات کہی کہ جی اب عدالتوں سے تو ریلیف مل نہیں رہا, اب ہم ہر فورم پہ دمادم مستقل کریں گے. تو یہ چیز آپ ذرا سمجھیے گا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.